عاشقان حضور، تاجر عاشقان حضور، قائد ملت عاشقان حضور، محدث کبیر عاشقان حضور، غیاث ملت عاشقان حضور، حسان ملت عاشقان حضور، گلزار ملت فیضان اختر رضا اظہری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے اپڈیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه التقى والنقى۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سارے اصحاب میں صرف عثمان ہیں، بے شک سارے اصحاب میں صرف عثمان ہیں جن کو دو نور فہم عطا ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم سب مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزمان، ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے داتا، حضور سرور سرورہ خاتم پیغمبراں نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، ہیرا تو ہیرا ہوتا ہے، اور آپ ہی حضرات اپنی زبان میں یہ بولتے ہیں کہ ہیرا دکان کے شوکیس میں لگا ہوا ہو تب بھی ہیرا ہے، ہیرا کیچڑ میں ہو تب بھی ہیرا ہے۔
اس کی چمک، اس کی دمک کم نہیں ہوتی، اور اس کی قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے۔ میں نے دنیاوی ہیرے کی بات کی جس سے ایک انسان کاروبار کر کے ترقی کی راہوں کو طے کرتا ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس دنیاوی ہیرے کی بے اوریجنلٹی کو وہ پہچان سکے، کون اصلی ہے کون نقلی ہے، اسے جوہری ہی پہچانتا ہے۔ یار جب دنیاوی ہیرے کی یہ بات ہے، یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، تو وہ جو بازار مصطفیٰ کے ہیرا ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صحبت بابرکت سے چمکایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں اپنی تربیت سے چمکدار بنایا، اس ہیرے کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو سنت رسول پر عمل کرنے کا مزاج رکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی اس کو سمجھ لے، ہر کوئی اسے پہچان لے، یہ ہر ایک کے نہ بس کی بات ہے، نہ ہر ایک کی یہ صلاحیت ہے، نہ ہر ایک کے اندر یہ لیاقت ہے۔ دنیاوی ہیرے کو پڑھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے آدمی کو پریکٹس کی دنیا میں اترنا پڑتا ہے، اور کسی ماہر جوہری کے پاس رہ کر کے باضابطہ اس کا سبق لینا پڑتا ہے۔ تو اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں اسلام کا چمکتا ہوا ہیرا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ایسا قیمتی ہیرا بنایا ہے کہ جنہوں نے ان ہیروں کو پہچان لیا، تو پھر اس کے بعد اب عالم یہ ہے کہ وہ ہیرا تو چمک ہی رہا ہے، پہچاننے والوں کو بھی چمکا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں، جنہوں نے ایمان کی دولت پانے کے بعد صحبت نبوی سے اپنے دل و دماغ کو اتنا مصفا مزکا کیا کہ اب وہ جدھر چل رہے ہیں ان کی روشنی بکھرتی جا رہی ہے، اور جدھر جا رہے ہیں ان لوگ ان کے خوشبوؤں سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے جا رہے ہیں۔ انہی ہیروں میں سے ایک بہت ہی چمکتا دمکتا اور قیمتی ہیرا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خصوصیتیں وہ عطا فرمائی ہیں کہ اس روئے زمین پر دنیا کے بننے سے لے کر کے اب تک، اور اب سے لے کر کے صبح قیامت تک وہ خصوصیت کوئی پا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری مخلوق میں وہ اکیلے اپنی مثال خود ہیں۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔
پورے انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کر جائیے آپ، ساری تاریخوں کو کھنگال ڈیر ڈالیے آپ، مگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جن کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے نکاح میں آئی ہیں۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کیا، وہ مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، بے شک سبحان اللہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں نے یہ عرض کیا سارے مخلوق میں، سارے اصحاب میں صرف عثمان ہیں، سارے اصحاب میں صرف عثمان ہیں جن کو 2 نور پہم عطا ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ابتدائی اسلام میں ایمان لے آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی طرف بلایا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام سے وابستہ ہوئے۔ دین اسلام سے وابستگی کے بعد اہل مکہ نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے اور خود ان کے گھر کے لوگوں نے صرف اسلام لانے کی بنیاد پر اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا ظلم کیا کہ کسی طریقے سے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے برگشتہ ہو جائے اور اپنے پرانے دین میں آ جائے۔ مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ظلم گوارا کیا، ہر ستم برداشت کیا، ساری مصیبتیں سہی، مگر دین اسلام جو اپنے دل میں بسا لیا تھا اس کی رونقیں بڑھتی گئیں، اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، اس کی محبتوں میں آپ ڈوبتے رہے، مگر کبھی بھی آپ نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، ساری مصیبتیں آپ نے جھیل لی۔ یہاں تک کہ جب چند اہل ایمان کو اہل مکہ بہت زیادہ ستانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چند صحابہ کو اس بات کی اجازت دی کہ تم لوگ مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف مائیگریٹ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم پا کر کے اور آپ کی اجازت پا کر کے 14 یا 15 صحابہ کرام اور 2 عورتیں مکہ معظمہ سے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے، ان کی بربریت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہاں مسلمان پہنچے تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو وحدانیت پر یقین رکھتا تھا، اس نے مسلمانوں کا بہت اچھے طریقے سے اہتمام کیا، ان کی عزت کی اور بڑی عزت و اہتمام کے ساتھ انہیں رکھا۔ یہ نجاشی بادشاہ وہی ہے جس کے انتقال پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی مدینہ طیبہ میں۔ انتقال تو اس نے کیا حبشہ کی سرزمین پر، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نماز جنازہ پڑھی۔ اب اس سلسلے میں فقہائے کرام کا یہ اختلاف ہو گیا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ توجہ کیجیے،
غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اور آپ کا مذہب یہی ہے کہ غائبانہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مذہب اور آپ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ اسی کی پڑھی جا سکتی ہے جنازہ جب سامنے موجود ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھی اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو فقہائے کرام نے اس کا جواب دیا۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت مصطفیٰ امت کے لیے عام نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زمین لپیٹ دی گئی اور بالکل مختصر سی کر دی گئی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آقا مدینہ میں ہے اور نجاشی جو ہے وہ حبشہ میں ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنازہ تھا اور آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آپ نے ہجرت فرمائی، اسی لیے جب وہاں سے آپ لوٹے بہت مختصر سی مدت تک آپ مکہ معظمہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ اسی لیے آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، جو دو ہجرت کرنے والے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہجرتیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شان میں قرآن عظیم میں کئی ایک آیتیں نازل فرمائی۔ ان میں ایک آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی منت کے پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے عم محترم، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان چار صحابہ کرام نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یہ منت مانی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پورے طور پر پوری جانبازی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہیں گے، اور دین الہی کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہم راہ خدا میں، راہ جہاد میں شہادت کا جام نوش کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کر لیا۔ اب بچے دو آدمی، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا طلحہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شہادت کے بعد قرآن عظیم کی آیت نازل فرمائی، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ نبی کے جانساروں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر لی، یعنی راہ جہاد میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے، لڑے بھی اور جام شہادت نوش بھی کر لیا۔ اور دو ہیں، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں ایک منافق جس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، ہیپوکریٹ، آپ کے سامنے آپ کے جیسا، آپ کے پیچھے آپ کے خلاف، اس نے اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کا ایک درخت تھا اور اسی کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی کا گھر مکان تھا۔ اس کے مکان میں درخت ہے
اور اس کے مکان سے لگ کر کے ایک دوسرے انصاری صحابی کا مکان ہے، مگر اس کے مکان میں جو درخت ہے اس کے فروٹ، اس کے پھل جو ہے وہ انصاری صحابی کے وہاں ان کے آنگن میں، ان کے گھر میں گر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے۔ صحابہ کو میں نے کہا نا ابھی ہیرا ہے، پڑوس کے مکان میں لگے ہوئے درخت کا پھل ہمارے گھر میں گرے گا، ہم اٹھا کر کے دیں گے اس کو، یا یہ مقدمہ کہیں اور لے کر کے جائیں گے؟ ارے گر رہا ہے، ہمارے گھر میں نہیں گر رہا ہے، ہمارے آنگن میں گر رہا ہے، ہمارا حق اس پر ہے، یہی تو آدمی سوچے گا۔ مگر نبی کے اصحاب وہ ہیرا ہے، ہیرا، اور کبھی اس کی چمک کم نہیں ہونے والی ہے، ہمیشہ اس کی دمک بڑھتی ہی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا جو ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور باطنی طور پر وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آنگن میں جو درخت ہے اسے جنتی درخت کے بدلے میں مجھے فروخت کر دو۔ تم اپنے گھر کے، اپنے آنگن کا وہ درخت مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت دے رہا ہوں، جنت میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، منع کر دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بات جب اس نے انکار کیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی۔ آپ سب سے پہلے اس منافق کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ نے اس سے سودا کیا۔ ایک درخت کے بدلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا اپنا ایک باغ دے کر کے اس درخت کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا اپنا ایک باغ اس درخت کے بدلے میں دے دیا اس منافق کو، اور اس ایک درخت کو لیا اپنے قبضے میں، ان کا ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اس کے لیے فرمایا تھا کہ تم اپنے درخت کو جنت کے درخت کے بدلے میں بیچو گے۔ ہاں میں نے ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ اگر وہ درخت میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت میں درخت ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں تجھے بھی ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس شخص سے وہ درخت خرید لیا ہے، آپ کے حوالے کیا، اب آپ اس انصاری کے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے میں مجھے جنت میں درخت عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میں شہید اعظم مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خلیفہ اصول تاج الشریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ ادا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مولا میں اتنی پسندیدہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سیذکر من یخشی، سیذکر من یخشی، وہ نصیحت پکڑتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ نصیحت پکڑے گا جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گا۔ اللہ کا خوف، اس کی خشیت جس کے دل میں ہے وہ نصیحت پکڑنے والا ہے۔ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور وہ اس نصیحت سے بڑا دور رکھا جائے گا بلکہ وہ بڑی دہکتی آگ میں جھونکا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں سیذکر من یخشی سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، اور یصلی النار الکبریٰ سے وہ منافق مراد ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت دینے سے انکار کیا۔ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے نکل گئے، ایسے سجا دیے گئے، ایسے سوار دیے گئے کہ صرف محبوب کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہو گئے۔ محبوب خدا
کی بارگاہ میں صرف محبوب نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان صفات جلیلہ کا ذکر قرآن عظیم میں بیان فرمایا، اور اس لیے بیان فرمایا کہ مسلمانوں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہو، اگر صحابہ سے محبت رکھتے ہو، اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو ان کی زندگی ہے دیکھ لو، ان کا نقش قدم یہ ہے دیکھ لو، ان کا وطیرہ یہ ہے دیکھ لو، ان کا نقش پا ہی ہے دیکھ لو۔ اگر اس طریقے سے چلے گئے تو عثمان کو نہیں کر سکتے ہو، مگر عثمان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تو ضرور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ رسول اللہ اللہ بات اللہ بات اللہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تاریخ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، یا اللہ جنت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عثمان غنی خرید رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جنت جب اللہ نے بنائی ہے تو اے عثمان غنی آپ جنت اللہ سے کیوں نہیں خرید رہے ہیں، آپ رسول اللہ سے کیوں جنت خرید رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت سے جب یہ سوال کریں گے تو حضرت عثمان غنی یہ جواب دے گی، بنایا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر اس کا مالک رسول کائنات کو فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنی ساری خدائی دے دی ہے، جنت کے مالک کو، جنت کا مالک رسول کائنات کو بنا دیا ہے۔ جب مالک جنت حقیقت خدا ہے تو خریدوں پر مالک جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت تو مالک جنت سے 2 مرتبہ جنت خریدی، 1 مرتبہ اس وقت جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو پہنچے۔ آج بھی عرب کی سرزمین پر زمین سے نکلنے والا پانی بہت کم جگہوں پہ میٹھا پانی ملے گا آپ کو، آج بھی کھارے پانی ملتے ہیں۔ یہ تو اہل عقیدت ہے، اہل محبت ہے، جو ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کو کہیں جو ہے آب شفا مل گیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں آپ لوگوں کو کڈنی کے مرض کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے۔ کئی جگہ لوگوں نے مدینہ طیبہ میں ایسے کنویں ڈھونڈ لیے جہاں کا پانی الحمدللہ میٹھا ہے۔ اس وقت جب صحابہ نے ہجرت کی تھی تو پورے مدینہ طیبہ میں صرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اسی کنویں کا پانی میٹھا تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہی اس کی تجارت کا سامان تھا، وہ اپنے اس کنویں کا پانی بیچتا تھا اور اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو پہنچے، پانی پینے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ ارشاد فرمایا، اے عثمان جاؤ اس یہودی سے معاہدہ کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے جا کر کے اس کے بیچنے کے تعلق سے آپ جو ہے گفتگو کرتے ہیں، یا یہ کہ جب مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت رہی، پینے کے پانی دستیاب نہیں، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پورے کنویں کے خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا ذریعہ تجارت یہی ہے، میری زندگی کا سامان یہی ہے، اسی سے میں کھاتا پیتا ہوں، اس لیے میں پورا کنواں آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اچھا تم آدھا کنواں اسے بیچ دو، اور 12,000 درہم دے کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیر روما کا آدھا حصہ خرید لیا، آدھا حصہ
خرید لیا، اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ایک دن یہودی پانی بیچے گا اور ایک دن سارے مسلمان اس کنویں کا پانی پیئیں گے، اس لیے کہ وہ کنواں خریدنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تجارت نہیں کی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بزنس کو فروغ نہیں دیا ہے، بلکہ خریدنے کے بعد دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے روما میں نے آگے خرید لیا ہے اور میں نے مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا ہے، مسلمان اس سے نہائے، مسلمان اس سے پیے، مسلمان اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ اب جب ایک دن اس کی باری ہے اور ایک دن مسلمانوں کی باری ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جس دن باری ہوتی، مسلمانوں کی جس دن باری ہوتی، مسلمان پانی پی بھی لیتے تھے، اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتے تھے اور نیکسٹ ڈے کے لیے پانی ذخیرہ بھی کر لیتے تھے، پانی اکٹھا بھی کر لیتے تھے، دوسرے دن اس پانی کی وہاں کنویں پر جا کر ضرورت نہیں کرتے تھے۔ یہودی نے دیکھا کہ مسلمان کے ہاتھ میں نے آدھا تو بھیج دیا ہے، مگر اب حالت یہ ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑتا جا رہا ہے، میرا بزنس سست پڑتا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہی لوگ پانی خرید کر کے پی بھی رہے تھے، یہی لوگ پانی خرید کر کے استعمال بھی کر رہے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ ایک دن میں 2 دن کا پانی ذخیرہ کر لے رہے ہیں، ایک دن میں 2 دن کا پانی اکٹھا کر لے رہے ہیں، میری تجارت تو چل ہی نہیں ہے، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اب آدھا کنواں بھی 8000 درہم دے کر کے اسے خرید لیا اور پورا خریدنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر کے وقف کر دیا ہے اور آقا کریم کی طرف سے یہ اجازت ہو گئی مسلمان کے ہوئے مغربی نے روما کا پانی استعمال کریں، سارے مسلمانوں کے لیے عام اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو پیر روما کو خریدے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے جنت ملے گی، بے شک سبحان اللہ۔ جو خریدے گا اسے جنت ملے گی۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جنت میں اپنا حصہ پا لیا، جنت میں اپنا حصہ پا لیا۔ تو کیا بیر روما خریدنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہوئے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جنتی قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ کیا ہے؟ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، میرا امام کہہ رہا ہے وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جنتی تو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، ہم آپ کا حشر کیا ہوگا یہ تو میرا رب جانتا ہے، مگر قربان ایسی ذواتِ مقدسہ پر یہ لوگ دنیا میں چل رہے ہیں، دنیا میں کھا رہے ہیں، دنیا میں پی رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، مگر دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسی فضیلت انہیں عطا فرمائی۔ پھر دوسرا موقع وہ آتا ہے جب آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت خریدی، جیش اسرا کے وقت غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی، مسلمانوں کی جو حالت تھی، اور مسلمان جس قسم کرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اللہ اکبر، تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے کے بعد ان بہادران اسلام پر قربان ہونے کو جی جا رہا ہے کہ یا اللہ انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بھوکے رہے، فاقہ کیا، پیسے رہے، مگر کسی طریقے سے کسی اعتبار سے بھی اپنے دین کو کمزور کرنے نہیں دیا اور اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا غزوہ جس میں کھجوریں چوس کر کے اپنے پاس رکھ لیتے اور پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھاتے، اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اس کی وصولیابی کے لیے اعلان فرمایا ہے، تو جس کے پاس جیسا جتنا تھا سب نے لے کر کے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ حاضر آ رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں تو اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے بارگاہ نبوی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی مسلمانوں کو، پھر آپ نے جو ہے سامان جنگ اور دوسری چیزوں کی فراہمی کے لیے آپ نے مسلمانوں کے درمیان جب اعلان فرمایا ہے
تو جس سے جو بنا وہ بنا، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عثمان کی طرف سے 200 اونٹ ماں ساد و سامان کے خدمت نبوی میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب پھر مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے اور دین خدا میں مولا کی راہ میں نثار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے آپ نے جب زبان نبوی سے ارشاد فرمایا ہے، پھر صحابہ کے اندر جوش آیا ہے اور جس کے پاس جو تھا وہ حاضر ہوا، مگر عثمان غنی حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساد و سامان کے بارگاہ نبوی میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ 100 اونٹ ماں ساد و سامان کے، دوسری مرتبہ 200 اونٹ ماں ساد و سامان کے، تیسری مرتبہ 300 اونٹ ماں ساد و سامان کے، اور لگتا 1000 آپ پیش کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ نے پیش کر دیا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کی طرف سے دی ہوئی دینار کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ادھر ادھر کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد اگر عثمان کو کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے عثمان نے اتنا دے دیا ہے۔ یہی وہ موقع تھا دین دینے والوں کے لیے نبی کائنات کا یہ اعلان تھا کو دے گا اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کے موقع پر جنت کو حاصل کیا ہے اور تیرے روح کو دے کر کے جنت کو حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میں شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ پاک شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں اور بڑے دعوے کے ساتھ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی دولت عطا فرمائی تھی، آپ کے پاس جتنے مال و دولت تھے، جتنا ذخیرہ تھا، جتنا انبار تھا آپ کے پاس، اگر اس مال کا آج اگر موازنہ کریں، جتنی مالیت کا مال ان کے پاس تھا، جتنی دولت ان کے پاس تھی، خدا کی قسم جس روئے زمین پر کتنے ملک ایسے ہیں کہ وہ ملک مل کر کے اپنی دولت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، مگر جتنی دولت یا اللہ اتنی ہی خصوصیت، جتنی دولت اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا۔ اسی لیے آپ خود بیتوں میں سنتے ہیں کامل حیا والایقان، یقین اور حیا میں جو کامل ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے اس کے پیر زمین پر نہیں پڑتے ہیں، زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ اتنی تیکھی نکلتی ہیں، غریب ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی زبانوں میں ایسا نقطہ چبھایا جاتا ہے کہ غریب کے سینے پہ جا کے لگتا ہے، مگر اللہ اکبر ایک دولت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اس دولت کو انہوں نے نہ اپنے لیے سمجھا ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے سمجھا ہے، اور نہ اپنے گھر والوں پر استعمال کیا ہے۔ وہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس دولت کو انہوں نے اللہ کے دین میں خرچ کیا ہے، اس کے علاوہ اس کو سمجھا کہ یہ دولت میری ہے اور میرے لیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا معاملہ ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی جیسی بات آئی ہے، میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا، میں جا کے کیلکولیٹ کروں گا، میں جا کر کے حساب و کتاب لگاؤں گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں کتنا دے سکتا ہوں۔ ہم اور آپ یہی تو کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دین کا جب معاملہ آیا ہے اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ گیا ہے، دین کے معاملے میں مسلمانوں کی مدد کی بات آ گئی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کام کیا ہے، پوچھا ہے کہ کتنی ضرورت ہے، بلکہ یہ حساب کتاب ہے، یہ خزانہ ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں کتنی ضرورت ہے جہاں اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روئے زمین پر تنہا ایک مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے اپنے دولت کے دہانے کو اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے کھول رکھا تھا اور ہر غریب کی وہاں سے مدد کی جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ جاتا ہے اور دور ہے دور صدیقی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس دور خلافت میں قحط پڑ جا رہا ہے۔ اب جب قحط پڑا ہے تو غلے کی کمی،
زندگی گزارنے کے جو اسباب اور سامان ہوتے ہیں ان کی کمی. ایک حد تک تو آدمی برداشت کرتا ہے، لیکن جب آدمی اس لمٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہوگا، تب جا کر کے مسلمان امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب لوگوں کے گھروں کے سارے سامان ختم ہو گئے، اب کیا ہوگا، یہ جب منزل آ گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں امیر المومنین حالات ایسے ہیں، کیا ہوگا؟ سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے یقین اور بڑے سکون کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، گھبراؤ نہیں، آج شام تک کوئی انتظام ہو جائے گا. ایک گھر کے اندر ذرا سا کمی پڑ جاتی ہے تو گھر کا مالک بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اور گھر والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اسے تنگ کر دیتے ہیں. اگر گھر کے اندر ہے تو بول بول کر کے، گھر کے باہر گیا ہے تو فون کر کر کے. مگر امیر جیسا ہے ویسے ہی رعایا بھی ہے، امیر جیسا ہے ویسے ہی دوسرے مسلمان بھی ہیں. امیر اگر صبر و استقلال کا پہاڑ ہے تو اس کی تربیت میں رہنے والے، اس کی عمارت میں رہنے والے مسلمان بھی اسی طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. اسی لیے اپنی باتیں صرف آ کے رکھتے. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ شخصیت ہے جن کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، شام تک تمہارا انتظام ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہو جائے گا. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایسے ہی ویسے ہی شام ہوتے ہوتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ملک شام سے 1000 اونٹ پر لگ کر کے غلہ اور دوسرے ساز و سامان مدینے کے بازار میں پہنچ گئے. کتنے پہنچے؟ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچ گئے. جب بازار مدینہ میں باہر سے مال آتا ہے، جب آپ کا کنٹینر اترتا ہے تو کوئی ایک دو پیس خریدنے والا جاتا نہیں ہے خریدنے کے لیے وہاں پہ، وہاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں جو لوگ ہول سولے والے ہوتے ہیں، اور وہ لا کر کے پھر ریٹیل طور پر جو ہے وہ انفرادی طور پر بیچا کرتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹینر آتا تھا، اور پھر اس کے بعد بازار مدینہ میں دوسرے ویپاری اور دوسرے تاجر لوگ کے مال کو خرید کر بیچا کرتے تھے. اس لیے بازار مدینہ میں جب آپ کا مال اتنا ہے تو دوسرے تجار مدینہ اور دوسرے تاجر سوداگر وہاں پہنچ گئے. انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال کی قیمت طے کرنا شروع کر دیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات فرماتے ہیں، یہ بتاؤ مجھے اس مال پر نفع کتنا دو گے؟ بول کر کے میٹنگ کر کے بتاؤ کتنا نفع دو گے. انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہم 10 روپئے پہ 2 روپیہ آپ کو نفع دیں گے، 10 روپئے 10 درہم پہ 2 درہم آپ کو نفع دیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اتنے نفع پہ میں نہیں بیچنے والا، اور زیادہ بڑھاؤ اور زیادہ بڑھاؤ. لوگوں نے کہا عثمان کیا ہو گیا ہے آج، آپ پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کیسے اتنے زیادہ بڑھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو بڑھا کے دیں گے تو ادھر بھی بڑھا کے دینا پڑے گا. اس لیے عثمان آپ 2 روپیہ اور 2 درہم پر 10 درہم پر آپ دے لیجیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نمارہ فرما دیا. اس کے بعد یہ دام بڑھتے بڑھتے 10 درہم پر 5 درہم کی، یعنی 10 درہم کا مال 15 درہم میں لینے کو وہ لوگ تیار ہو گئے. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کے بھی دینے والا نہیں. اب تمام تاجروں نے انکار کر دیا، اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے پائیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مدینہ کے لوگوں اور اے بازار مدینہ کے تاجروں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے ہاتھ میں یہ مال فروخت کیا ہے سونا کی قیمت دیتا ہے. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ سارا مال مدینے کے لوگوں کو صدقے سے دیا ہے. سب یہ ہوتا ہے عثمان غنی کا کچھ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر بے مثال، عثمان غنی یہاں پر بے مثال ہے۔ عثمان غنی کی مثال روز زمین پر نہیں مل رہی ہے۔ ان کی دولتوں کا انبار کتنا ہے، یہاں کا اپنی دولتوں سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا، اپنی دولت سے جنت خریدی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جنت کا کتنا حصہ عثمان کے حصے میں آئے، آپ کیلکولیٹ کرو، آپ ذرا سا دیکھو۔ مگر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جنت بہت سی ایک محدود دائرے والی چیز ہے کہ اتنا عثمان کا مل گیا تو لوگوں کا کم ہو جائے گا۔ ارے جنت تو وہ ہے کہ آپ ایک سب سے نچلے درجے کے جنتی کو، نچلے درجے کے جنتی کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ سب پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عطا کردہ جنت اور اس کے حصے کو پا لینے کے بعد جنت میں گھوم گھوم کر کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے کسی جنتی کو اتنا نہیں دیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ذالک من ادنیٰ درج، وہ سب سے نچلے درجے کا جنتی ہے۔ نچلے درجے کے جنتی کو اتنا دیا ہے کہ پوری جنت میں گھوم کر ڈھڈورا پڑ رہا ہے کہ مجھے جتنا دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ اب بتاؤ، جس کا استقبال کے لیے باب الریان کھڑا ہوا ہو، باب الصلاۃ کھڑا ہوا ہو، باب الجہاد کھڑا ہوا ہو، جنت کے سارے دروازے تمنائی ہو کہ اے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، اے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، اے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ اب بتاؤ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جنت کتنی ہے، عمر فاروق اعظم کی جنت کتنی ہے، حضرت عثمان غنی کی جنت کتنی ہے، مولا کائنات کی جنت کتنی ہے۔ ارے جنت ہی جنت ان کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اتنی ہے کہ جتنے لوگ ان کے قدموں سے وابستہ رہیں گے سب کو لے جائیں گے وہ۔ اللہ نے ان کو اسی لیے اتنا دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ دنیا میں بہت سے اللہ نے اپنے بندے پیدا فرمائے ہیں۔ اب جو عثمان غنی کا ماننے والا ہوگا، مولا کائنات حضرت کرار کا ماننے والا ہوگا، عمر فاروق اعظم کا ماننے والا ہوگا، صدیق اکبر کا چاہنے والا ہوگا، ان کو لے کر کے یہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات بابرکات ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد حرام شریف کی توسیع کا جب معاملہ آیا، اسے بڑھانے کا معاملہ آیا، تو آپ نے مسجد حرام شریف کی توسیع کی مکہ معظمہ میں۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع کا جب معاملہ آیا تو آپ نے اس کے بارے میں پلان کیا، مگر پلان تو اور آ گیا۔ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد پڑوس میں، میرے آقا کی مسجد کے پڑوس میں جو رہنے والے صاحبان ایمان تھے، مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کو منانے میں، کیونکہ مسجد کی توسیع کا معاملہ ہے، نمازی زیادہ اب ہو رہے ہیں، مسجد تنگ ہو رہی ہے، ان کو منانا بھی ہے، اور وہ نبی کے سائے سے ہم سایہ جو جمنے ہوئے ہیں، نبی کا سایہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، اس لیے کچھ وقت اس میں لگا۔ مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منا لیا، اور منانے کے بعد آپ نے ان مکانات کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مسجد کی توسیع کا کام جاری ہوا، اور کام ہوا، اور پھر اس کے بعد پہلے مسجد نبی شریف کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کو چھت کو ہٹایا، اور ساتھ کی لکڑی کا تختہ بنا کر کے اس کی چھت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بنوائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو گے کیسے کیسے دیکھو گے، کس کس انوکھے انداز میں آپ ان کا مطالعہ کرو گے، اور جدھر جاؤ گے جس محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف میں جو منبر نبوت ہے، منبر نبوی ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اونچے والے منبر کے سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ ایک زینہ نیچے آ گئے، اس لیے آ گئے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر والے زینے پر کھڑے ہوتے تھے، صدیق کی مجال نہیں ہے کہ اس پر کھڑے ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی مثال ظاہری کے بعد
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سینہ اور اتر گئے. اس لیے اتر گئے کہ عمر نہ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکتا ہے اور نہ ابو بکر کی برابری کر سکتا ہے. یا اللہ ان سارے بڑے لوگوں میں کیسے ادب کا جذبہ تھا اور تعظیم کا کیسا شوق تھا, کیسا ان کا دل تھا. اور یا اللہ آج کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ صحابہ کی تاریخ اپنے مدرسوں میں پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. انہی کتابوں کو, جن کتابوں کو ہم پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ باتیں ہیں, جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں, وہی طریقے میں وہی پڑھ رہے ہیں. یا خدا کون سی آنکھ سے پڑھتے ہیں؟ اللہ نے جو آنکھ کھول کے پریشانی میں لگائی اس سے پڑھتے ہیں, راجا کی آنکھ سے پڑھتے ہیں, الو کی آنکھ سے پڑھتے ہیں. کس ہم سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ کی آنکھ سے اتر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ کی مجال نہیں ہے, کچھ دن پہ دیتے ہیں انہیں اتر رہے ہیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں, علم کا مجال نہیں ہے. صدیق کی برابری کر سکے رسول کائنات کی برابری تو بڑی بات ہے, صدیق کی برابری نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ذرا سوچے کہ تعظیم کہاں سے ہم کو ملی ہے, تعظیم کا ہنر, تعلیم کا طریقہ, تعلیم کا طریقہ, یہ ساری چیزیں ہم کو صحابہ کرام نے عطا فرمائی. لیکن اب اس کے بعد زینے پر زینا آدمی اترتا جائے گا تو کتنے زینے بنیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ عمر کی برابری کریں گے؟ کیا آپ صدیق کی برابری کریں گے؟ جی نہیں, ہو نہیں سکتا. جب برابری نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ عمر کے پائے والے پر اپنا پاؤں رکھا, نہ صدیق کے پائے والے پر پاؤں رکھا, اور یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں پہلے سینے پر قدم رکھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عمر کی برابری کر رہا ہے, دوسرے پر قدم رکھتا ہوں تو لوگ کہیں گے صدیق اکبر کی برابری کر رہا ہے. اس لیے ایسی جگہ اب میں چلا جاتا ہوں کہ کوئی مسلمان سوچے گا ہی نہیں کہ کوئی امتی نبی کی برابری کر سکتا ہے, کوئی امتی نبی کی برابری کر سکتا ہے, کوئی سوچے گا بھی نہیں. اس لیے انہوں نے برابری کے لیے نہیں بلکہ اس زینے کے سیڑھیوں کو باقی رکھنے کے لیے وہ آگے اسی پہلی زینے پہ. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے دور خلافت میں مقام زورا پر نماز جمعہ کی جو اذان پہلی اب ہوتی تھی ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں پر کفار مکہ نے روک دیا عمرے کی ادائیگی سے, تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ ان سارے معاملات کے حل کا تصفیے کے لیے کسے بھیجا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور اس لیے بھیجا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ وہاں ہیں اور مکہ کے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں. اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو جا کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, کسی جنگ و جدال کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام بات پر آئے ہوئے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہوئے ہیں, عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی دیر کے لیے آنے دو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جان ساروں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کر سکیں, خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں, صفا مروہ کے صحیح کر سکیں. مگر ان لوگوں نے کہا نہیں انسان ہم نہیں کرنے دیں گے. اور آپ جس کے لیے سلحنامہ تیار ہوا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح لکھوا رہے ہیں. صلح لکھوانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر صلح لکھوانے میں پہنچے ہیں, رستے میں کہیں سے آواز اڑ گئی کہ اہل مکہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, صحیح کر دیا ہے. آواز یہ کہاں سے اٹھی ہے, اللہ جانے کہاں سے آواز اٹھی, مگر یہ آواز اٹھ گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. جب یہ آواز اٹھی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں, اے مسلمان, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تم قائم رہو گے, اس دین کے لیے مرو گے, اس دین کے لیے جیو گے, اسی دین کے لیے تمہارا سب کچھ ہوگا, اسی دین کے لیے تمہاری زندگی ہوگی. اس بات پر عمل کرنا ہوگا, اس بات پر بیعت کرنا ہوگا. اور سارے صحابہ اس بات پر عمل
کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور بارگاہ قدسہ میں پہنچ کر کے سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ہاتھ پر ان کے دست نبوت پر بیعت کرتے جا رہے ہیں. جب ایک ایک کر کے سارے صحابہ نے بیعت کر لی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہے اور شور یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب میرا نبی اور میرا آقا اپنے علم غیب کا اظہار کرتے ہوئے انصاف فرماتا ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ہاتھ نہیں ہوئی تو عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ بیعت کر رہا ہے. یعنی حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا اور عثمان کی طرف سے میرے آقا نے بیعت فرما کر فرما بتا دیا ہے کہ عثمان زندہ ہے اور یہ بھی فرما دیا ہے حملہ کرنے والوں میری شان کو یہ ہے اور کوئی بیٹھ گیا کوئی سیدھ کرنے والا تم نے خدا ہی چھپا کیسے کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. بتاؤ روئے زمین پر اس کائنات میں پوری مخلوق میں کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھ کو نبی پاک نے فرمایا ہو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جس کے ہاتھ کو نبی پاک نے فرمایا ہو یہ فلاں کا ہاتھ ہے؟ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ خصوصیت کم ہے؟ اگر آدمی ایمان کی نگاہوں سے دیکھتا چلا جائے تو ان کی محبت میں ڈوبتے ڈوبتے اپنے آپ کو اتنا ڈبا لے گا کہ وہ فنا ہو کر کے بقا کی منزل میں پہنچ جائے. یہ اللہ رسول کی بارگاہ سے مقام حاصل ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی دولتوں کے کھانے اس طور پر کھول دیا کرتے تھے. نبی کا یہ فرمان ہے، نبی نے یہ کہا ہے، کھول دے رہے. حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک نابینا نہیں، ان کے دربار کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ضرورت مند تھا، جس کو کچھ مال کی ضرورت تھی، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہو پاتی. اور ظاہر ہے کہ جب توجہ نہیں ہوگی تو آدمی اپنا مدعا نہیں رکھے گا، جب توجہ نہیں ہوگی تو اپنی بات نہیں کہے گا. جب آدمی اٹینشن میں ہوگا کہ ہاں میری بات سننے کے بالکل موڈ میں ہے تو میں اپنی بات کہوں گا کسی سے، اس لیے وہ اپنی بات نہیں کہہ پا رہے تھے. اور اس طریقے سے کئی دن گزر گئے اور ان کی ضرورتیں شدید ہوتی گئیں. تو انہوں نے اپنی یہ بات حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی کہ یار کئی دن گزر گئے، میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، مگر کاموں کے ہجوم کی بنیاد پر یا اور کسی بنیاد پر توجہ عثمانی میری طرف نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا وہی عمل کرو جو ایک نابینا صحابی نے نبی کے دربار میں پہنچ کر کے آنکھ کا مطالبہ کیا تھا، مانگا تھا، اور انہیں میرے آقا نے عمل بتایا تھا. جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو، اور نماز کے بعد تم دعا کرو. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک انی اتوسل الی اللہ تعالی. آخر دعا تک انہوں نے یہ بتایا کہ جاؤ یہ دعا تم پڑھو، اور دعا پڑھ کر کے جو اس میں لتغضی لی حاجتی ہے وہاں پر اپنی ضرورت کا ذکر کر کے تم یہ کہو فشفعہ فی. وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد وہ آئے، اور جیسے ہی دعا کر کے وہ آ رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہیں بلا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ساری ضرورتیں پوری کر دی گئیں. وہ اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اپنے گھر کو نہیں لوٹ رہے ہیں،
شکر ادا کرنے کے لیے حضرت عثمان بن حنیف کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے امیر المومنین کی توجہ میری طرف کرائی۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی توجہ نہیں کرائی ہے، بلکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں ایک نابینا صحابی کو نبی کی بارگاہ میں چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مسجدے ہوئے دیکھا ہے، بینائی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں عمل بتایا تھا وہی میں نے عمل بتایا ہے، جس کی بنیاد پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ تمہاری طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے وقت موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافی علیل چل رہی تھی، بیمار چل رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بدر میں جانے سے منع فرما دیا کہ آپ جو ہے رقیہ کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس رہیں۔ اور جب جنگ احد ہوئی ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جب بھگدڑ مچی ہے اور ایک افراتفری کا جب ماحول ہوا ہے تو بہت سے صحابہ جو ہے وہ بدر کے میدان سے مدینے کا رخ کرتے چلے، اسی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب 3 مقام پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، مگر اتنی خصوصیت اور اتنی خوبی کے بعد بھی اتنا جان لیجئے گا کہ جن کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں انہی کے حاسدین ہوتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا کہ عثمان بیعت رضوان کے وقت موجود نہیں تھے، غائب تھے، عثمان جنگ بدر میں نہ ہوئی موجود نہیں تھے، غائب تھے، عثمان احد میں موجود نہیں تھے، غائب تھے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مکہ معظمہ میں۔ مکہ معظمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک، بھیڑ در بھیڑ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کوئی حدیث پوچھ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی عذر برکان جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے پاس تھے وہ تقسیم فرما رہے ہیں، جو لوگ اسے اپنے دامنوں میں بھرتے جا رہے ہیں، مچلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ مصر کا ایک آنے والا مصری آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے یہ بتاؤ یہ کون بزرگ شخصیت ہے ان کے پاس یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی بارگاہ میں لوگ فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، حدیثیں پوچھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ بزرگ شخصیت ہے، گیا ان کے پاس اور جانے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے وہ کہتا ہے کیا میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل سوال کر سکتے ہو۔ اب سوال شروع کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا عثمان بیعت رضوان کے وقت موجود تھے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اچھا مجھے دوسرا جواب دیں، کیا حضرت عثمان بدر میں موجود تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نہیں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہے کیا اوروں کی طرح حضرت عثمان میدان احد چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل گئے تھے وہ۔ اس نے کہا بس مجھے جواب مل گیا، مجھے جواب مل گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلال میں آ گئے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ بیٹھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ رضوان کے موقع پر بدر میں اور احد میں حضرت عثمان نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ پہلے پوری بات سن کر جا، یہی باتیں تیرے سوالوں کا جواب۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلا اس نے سوال کیا کیا عثمان بیعت رضوان کے وقت موجود تھے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان فرما دیا، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا معاملے کی تصدیق کے لیے اور وہاں لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے، اور جب نبی نے انہیں بھیجا ہے تو مسلمانوں ذرا سوچو کہ بھیجے ہوئے تو جو نبی نے بھیجا ہوا ہے اس کو کیسے آپ غائب کر سکتے ہو؟ ہم تو حاضر ہی کہیں گے نا۔ تو نبی نے انہیں بھیجا ہے، اس لیے کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ وہ غائب تھے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ سارے صحابہ نے بیعت کی تھی تو انہوں نے بیعت نہیں کی تو وہ غائب تھے، اس لیے اس شرف سے وہ محروم۔ لیکن کوئی عناد
اور کوئی حاسد ہی تو ایسا سوچ سکتا ہے، ورنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام اس موقع پر عطا فرمایا جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تیرے دوسرا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے، جو تم نے کہا کہ بدر کے میدان میں وہ نہیں موجود تھے، تو سنو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت شفت علیل تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بدر میں جانے سے اور شریک ہونے سے منع فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا عثمان رقیہ کی تیمارداری میں لگے رہو۔ بدریوں میں میرے آقا نے انہیں شامل فرمایا ہے، اور بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ دیا ہے۔ مسلمانوں، حصہ کسے ملے گا؟ جو لوگ شریک ہوتے ہیں انہیں تو حصہ ملے گا، نبی نے شریک فرمایا اور تو کہتا ہے کہ وہ وہاں سے پڑے تھے۔ جس دن بدر کے جنگ میں فتح کی خوشخبری لے کر کے مدینہ طیبہ کو پہنچنے والے جب پہنچ رہے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، اور جنت البقیع شریف میں آپ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اور تیسرا سوال کہ وہ احد سے بھاگ گئے تھے۔ سنو، جب ایک بھگدڑ مچی، افراتفری کا ماحول جب ہو گیا اور بدر کے میدان میں یہ آواز اڑ گئی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس لیے اب صحابہ کرام دو گروپ پہ بڑھ گئے تھے۔ بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، ہم تو جی رہے تھے نبی کے لیے، ہم تو سب کچھ کر رہے تھے نبی کے لیے، اس لیے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نہیں رہیں گے تو ہم دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ اس لیے چلو میدان میں گھس چلو اور تیر و تلوار چلاتے ہوئے یا تو شہادت کے جام نوش کر لو، اور اس طریقے سے اپنے وجود کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹا کر کے ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاؤ۔ اور پانچ صحابہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے ہم حاضر آئے تھے، اب جب نبی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم نہ پھر کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے واپس گھر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تو گروپ ہو گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ ظاہر کر دیا، اور رسول کریم وقاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور آپ کے صحابہ کے سامنے کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا ہے جو صحابہ چلے گئے تھے وہ دونوں واپس آتے گئے ہیں، اور جو اتنی ان سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی اور تھوڑا سا جو فاصلہ ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، قد عفا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام احد کے ان لوگوں کو معاف فرما دیا ہے جو لوگ چلے گئے تھے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو کون ہوتا ہے گرفت کرنے والا؟ تو حاسدین اس طرح کے ہوتے ہیں، مگر اللہ والوں سے حسد بہت بھاری پڑتا ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ ہوا اور بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، یا اللہ جس نے مسلمانوں کو کھلایا ہے، مسلمانوں کو پلایا ہے، مسلمانوں کو پہنایا ہے، مسلمانوں کی ضرورتیں بھی پوری کی ہے، مگر آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ بلوائیوں نے اس طور پر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے کہ نہ پانی پہنچ رہا ہے، نہ دانا پہنچ رہا ہے، اور نہ دوسرے ضرورت کے سامان پہنچ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک شخص جو قاتلانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، وہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اسے ظلم کرنا چاہا، تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزاحمت فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے اسے منع کیا، اسے ڈانٹا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے مبارکہ پر ایک ایسا پتھر مارا کہ وہ دور جا کر گر پڑی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی نگاہوں سے یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دے، اللہ تیرے دونوں پیر کاٹ دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں پہنچا دے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا فرما دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب سنیے، ملک شام میں حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ ایسے ہی ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں جو زمین پر لوٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا، تڑپ رہا ہے، پیلک رہا ہے، اور یہ وہ باہر پڑ رہا ہے، اب تو میں جہنمی ہو گیا، اب تو میں جہنمی ہو گیا، اب تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آواز پر سنتے اس کے قریب پہنچ گیا، اور قریب پہنچنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تو اس طرح کی آواز کیوں لگا رہا ہے؟
تیرا کیا کیا معاملہ ہے، کیوں اس طریقے آواز لگا رہا ہے؟ اس نے کہا سنیے اس لیے آواز لگا رہا ہوں کہ میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادروں کا ساتھ دیا تھا، اور میں نے اس وقت آپ کی علیہ محترمہ کو تھپڑ مارے تھے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے میرے لیے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دونوں پیر تجھے کاٹ لے، دونوں ہاتھ کاٹ لے، تجھے نابینا کر دے۔ سن لو، آج جب وہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، اور دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، اور زمین پہ لوٹ توڑ کر رہا تھا، زمین پہ لوٹ توڑ کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے جب دعائیں کی تھی، میں آنکھوں سے اندھا بھی ہو گیا ہوں، پیروں سے معذور بھی ہو چکا ہوں، ہاتھ بھی میرے جا چکے ہیں، ان کی 3 دعائیں میرے حق میں قبول ہو چکی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہنم میں ہوں۔ جب 3 دعائیں اللہ نے ان کے قبول فرما لی ہیں، تو جو بھی دعا بھی میرے حق میں قبول ہوگی، اور کیسی بھی مروں گا عثمان غنی کی دعا کی بنیاد پر میں جہنم میں جاؤں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارگاہ میں اس چھوٹی سی کوٹری میں کوئی تصور بسانا اچھا بسائے تو پھر یہ روشن و چمکدار ہے، اور اگر برا بسائے تو صرف یہی کالی نہیں ہے، زمین بھی کالی، فضا بھی کالی، قبر بھی کالی، اور سب کچھ کالی۔